بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز کہانی، بلندی فکر۔ علی ایک عام سا نوجوان تھا، عام کپڑے، عام سوچ اور عام خواب، لیکن اس کے دل میں ایک غیر معمولی خواہش تھی، کچھ بڑا کرنے کی خواہش۔ وہ اکثر چھت پر کھڑا ہو کر آسمان کو دیکھتا اور خود سے سوال کرتا، کیا میں بھی کچھ بن سکتا ہوں، یا میری زندگی بھی دوسروں کی طرح گزر جائے گی؟ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کتابیں پڑھنے لگا، موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے لگا اور اپنے خوابوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ لیکن جو ہی اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کے ارد گرد کے لوگ اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ پہلا کردار، منفی سوچ رکھنے والے لوگ۔ جب علی نے اپنے دوستوں کو بتایا وہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے تو ایک دوست ہنس کر بولا، یار چھوڑو، یہ سب فضول باتیں ہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں بنی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود ہار مان چکے ہوتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کوئی اور جیت جائے۔ یہ لوگ آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے حوصلے کو کمزور کرتے ہیں اور آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناکامی آپ کی تقدیر ہے۔ علی نے محسوس کیا کہ ہر بار ان سے ملنے کے بعد اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تب اسے سمجھ آیا، کامیاب ہونے کے لیے منفی سوچ رکھنے والوں سے دوری ضروری ہے۔ دوسرا کردار، حسد کرنے والے لوگ۔ علی نے جب تھوڑی سی کامیابی حاصل کی تو کچھ لوگوں کے چہرے بدلنے لگے۔ وہ کہتے تو تھے مبارک ہو، لیکن ان کی آنکھوں میں خوشی نہیں، جلن ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کی کامیابی کو اتفاق کہتے ہیں اور آپ کی ناکامی کو آپ کی اصل پہچان بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ خاموشی سے آپ کے خلاف باتیں پھیلاتے ہیں، آپ کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی نے سیکھا، جو شخص آپ کی خوشی سے خوش نہ ہو وہ آپ کی کامیابی کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کردار، بہانے بنانے والے لوگ۔ علی کے ایک دوست کا ہر بات پر ایک ہی جواب ہوتا تھا، یار حالات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا، وسائل نہیں ہیں، ٹائم نہیں ملتا۔ یہ لوگ خواب تو دیکھتے ہیں لیکن ہر خواب کو مارنے کے لیے ایک بہانہ بھی تیار رکھتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو سکھاتے ہیں کہ ذمہ داری لینا مشکل ہے اور قسمت کو الزام دینا آسان۔ علی نے سمجھ لیا کہ بہانے بنانے والوں کے ساتھ رہ کر انسان خود بھی بہانے باز بن جاتا ہے۔ چوتھا کردار، وقت ضائع کرنے والے لوگ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ اچھا سوچتے ہیں اور نہ ہی برا، اور صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ گھنٹوں فضول گپ شپ، سوشل میڈیا پر بے مقصد سکرولنگ، دوسروں کی زندگیوں پر تبصرے۔ علی نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کئی گھنٹے نہیں، اس کے خواب ضائع ہو رہے تھے۔ تب اس نے ایک سخت فیصلہ کیا، اب وہ اپنا وقت صرف ان چیزوں پر لگائے گا جو اسے آگے لے جائیں۔
पांचवा किरदार आपको कंट्रोल करने वाले लोग। कुछ लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये काम मत करो, ये हमारे खानदान में नहीं होता, लोग क्या कहेंगे। ये लोग आपको आप ही की जिंदगी में कैदी बना देते हैं। अली ने महसूस किया कि अगर वो सबकी मर्जी पर चलेगा तो अपनी मर्जी कभी पूरी नहीं कर पाएगा। उसने सीखा जो आपको अपने ख्वाब जीने ना दे, वो चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो, उससे फासला जरूरी है। असल सबक। एक दिन अली ने आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, कामयाबी का रास्ता अकेला जरूर होता है, लेकिन गुलामी से बेहतर होता है। उसने सबको छोड़ा नहीं, लेकिन गलत लोगों से दूरी इख्तियार कर ली। वक्त गुजरा, अली बदला, उसकी सोच बदली, उसकी जिंदगी बदली। नतीजा। कामयाबी का पहला कदम ये नहीं कि आप किसके साथ चलते हैं, बल्कि ये है कि आप किन लोगों को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। याद रखें, मनफी लोग आपका हौसला मारते हैं, हसद करने वाले आपकी खुशी, बहानेबाज आपका मुस्तकबिल, वक्त ज़ाय करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी, कंट्रोल करने वाले आपकी आज़ादी। अगर आप वाकई बुलंदी चाहते हैं तो पहले गलत सोबत से नीचे उतरना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हम रोज़ाना इंशाल्लाह ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।